دریائے یرموک کی جنگ 15 سے 20 اگست 636 عیسوی تک خلافت راشدہ کی مسلم فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید اور بازنطینی لشکر کے آرمینیا کے فیلڈ کمانڈر ووہان کے ماتحت لڑی گئی۔ یہ جنگ وادی اردن میں دریائے یرموک کے قریب لڑی گئی اور یہ جنگ مسلمانوں کی بھاری تعداد والی فوج کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ اس فتح نے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقے اور شام کی سلطنت کو مستقل طور پر بازنطینی سلطنت سے خلافت راشدہ میں شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کامیابی تھی۔ اس فتح کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے بہترین سپہ سالار اور کمانڈروں میں ہوتا ہے۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے کنٹرول سنبھال لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے کونے کونے سے کھلی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف قبیلوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکایا تھا، اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عہد ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ ان باغیوں کو مرتد قرار دیا گیا اور پھر خلافت راشدہ کی ساری فوجی طاقت کو ان بغاوتوں سے نمٹنا پڑا۔ ان جنگوں میں سب سے قابل ذکر نام مسلم سپہ سالار رہنما خالد بن ولید کا ہے، ایک ایسے شخص جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں اپنی بے مثال صلاحیتوں کی وجہ سے سپہ سالار کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ انہوں نے سیف اللہ کا لقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتح کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان سب بغاوتوں کو ایک سال کے اندر اندر زیر کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام میں خلافت کی توسیع کا آغاز کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا جہاں مسلمانوں کی فوج کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شام میں مسلمانوں کی فوج تھوڑی کمزور پڑنے لگی اور بازنطینیوں کے جوابی حملوں کے خطرے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو وہاں بھیجیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین آدمیوں کے ساتھ بنجر اور بیراس صحرا کو عبور کیا، اونٹوں کو پانی کے ذخائر کے طور پر استعمال کیا اور شام کے کنارے پر ابرہ جہاں کچھ چھاپوں اور فتح کے بعد انہوں نے اجندین میں سن 634 عیسوی میں ایک بڑی بازنطینی فوج کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اسی دوران مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی بہت سے حکومتی عہدوں میں تبدیلیاں کی، جن میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اخلاقی معیارات کے لیے مشہور تھے ان کو شام کا گورنر اور وہاں تعینات مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ مسلمانوں نے بازنطینی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینا جاری رکھا۔ 634 عیسوی میں مسلمانوں نے دمشق پر اسلامی پرچم لہرا دیا، فلسطین کی بازنطینی چھاونیوں کو بھی فتح کر لیا۔ سن 635 عیسوی میں پیلا کو فتح کیا اور سن 636 عیسوی میں حمص کو فتح کر لیا۔ ان دو بڑی چھاونیوں کو فتح کرنے کے بعد حلب کا شہر مسلمانوں سے بس تھوڑی ہی دور رہ چکا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ ہراکلس نے اپنی سرزمین کو عربوں سے چھٹکارا دلانے کا عزم کیا اور حملہ آوروں کو کچلنے کے لیے انطاکیہ میں ایک بڑی فوج جمع کی، ایک بہت بڑی شاہی فوج
جس میں یونانی، سلاوی، فرینک، آرمینیائی، جارجیائی اور شام کے غسانی عیسائی عرب جاگیردار شامل تھے کی مجموعی طاقت تقریباً 40,000 تھی۔ مغربی محرکین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر مسلم فوج کی تعداد بازنطینیوں سے بہت زیادہ تھی، لیکن عرب تاریخ دان دشمنوں کی تعداد میں اضافے اور اس کے مقابلے میں اپنی تعداد کو کم بتاتے ہیں۔ بازنطینی فیلڈ کمانڈر ووہن ایک آرمینیائی تھا اور اس سے پہلے اعلیٰ فوجی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکا تھا۔ بازنطینی ریاست کے خزانچی تھیوڈور تریتھوریوس نے اصولی طور پر کمان سنبھالی، لیکن ان کی موجودگی صرف فوجیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے تھی۔ بازنطینی صفوں میں ایک اور قابل ذکر شخصیت جبلہ تھی، جو غسانی حکمران تھا، جس نے بازنطینیوں کے ساتھ اپنے اتحاد سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ مسلمانوں کی فوج کو بنیادی طور پر فلسطین، اردن، کیسریا اور امیسیا میں اپنی سابقہ فتوحات کے بعد پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کو دوبارہ منظم کیا گیا اور جنوب میں یرموک کی طرف واپس لے لیا گیا۔ وہاں اسلامی دارالحکومت مدینہ کے تازہ جنگجوؤں نے انہیں مزید تقویت دی، جس نے جنگ کے موقع پر ان کی تعداد 20 سے 25,000 تک پہنچا دی۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری طور پر جنگ کے کمانڈر نہیں تھے، لیکن جنگ میں ان کی مہارت کی وجہ سے ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس اس طرح کی مہارت نہیں تھی، انہوں نے اپنی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ ابتدائی طور پر بازنطینیوں نے اپنی پیش قدمی میں تاخیر کی۔ وہ ساسانیوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے، جن کے ساتھ انہوں نے دہائیوں کی جنگ کے بعد اتحاد کیا تھا، لیکن ساسانی سلطنت کے حکمران یزگرد سویم کو تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی، اور بازنطینی عربوں کو باہر نکالنے کے لیے ہمیشہ سے بے چین تھے، اس لیے وہ اپنے طور پر ہی آگے بڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ جان کر کہ شمال میں ان کی پوزیشن کمزور ہے، اپنے فوجیوں کو دریائے یرموک کے پار وادی میں واپس بلا لیا۔ یہ سطح مرتفع ایک ہموار زمینی علاقہ تھا، جس کی وجہ سے یہ عرب ہلکے گھوڑ سواروں کے لیے بہت موزوں تھا، جو اس کی فوج کی طاقت کا 1/4 تھا۔ جنگ سے قبل مذاکرات تقریباً 3 ماہ تک جاری رہے، اور اس دوران مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی فوج کو تقویت ملی۔ مزید تاخیر سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے دونوں فریقوں نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ بازنطینی کمانڈر ووہان نے اپنی عددی برتری کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فرنٹ لائن کو تقریباً 13 کلومیٹر تک بڑھا دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی لائن پتلی ہو گئی اور ان کا سامنا کرنے کے لیے 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ بازنطینی افواج کو دریا کے سامنے رکھا گیا تھا، ان کے دائیں حصے کو جنوب میں کھائی میں لنگر انداز کیا گیا تھا، اور ان کے بائیں حصے کو جبیہ پہاڑوں سے متصل کیا گیا تھا۔ ووہان نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا تھا: جبالہ کے ماتحت غاسانی ہلکے گھوڑ سواروں نے جھڑپوں کے لیے پیش قدمی کا کام کیا۔ بائیں طرف سلاوی پیادہ فوج شامل تھی، آرمینیائی پیادہ فوج اور یورپی دستوں نے مرکز بنایا۔ یونانی پیادہ فوج دائیں طرف مسلمانوں کے بائیں طرف رخ کرتے ہوئے تعینات ہوئی۔ کیولری ڈویژن، جن میں زیادہ تر قلعے شامل تھے، اشرافیہ کے بھاری سوار فوجی ہر کنارے اور 2 مرکزی ڈویژن کے پیچھے تعینات تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی 36 انفینٹری ریجمنٹوں کو اسی انداز میں دریائے حریر کے سامنے ترتیب دیا، جس میں لائن کے پیچھے 3 ہلکے کیولری ڈویژن تعینات تھیں، اور پیچھے ان کی ذاتی کمان کے تحت ایک بڑا کیولری ریزرو تھا۔ کثیر نسلی بازنطینی افواج کے برعکس، عرب نہ صرف اپنے قوم پرست جذبات میں بلکہ ایک مشترکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی متحد تھے۔ دونوں افواج پیادہ فوج جنگجوؤں اور تیر اندازوں پر مشتمل تھی، اور اگرچہ مسلمانوں کے پاس بھاری فوج کی کمی تھی جو ان کے دشمنوں کی صفوں میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اس نقصان کی تلافی اعلیٰ نقل و حرکت اور ہاتھ سے لڑنے میں بے مثال مہارت کے ساتھ کی۔
15 अगस्त को मुतअद्दिद लड़ाइयों के साथ जंग का आगाज़ हुआ, जैसा कि इस खित्ते में रिवाज था, जिसमें मुस्लिम चैंपियंस ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद वुहान ने अपनी फ़ौज के सिर्फ 1/3 हिस्से को मुस्लिम लाइनों की कमज़ोरियों की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया। लड़ाई इंतहा पसंदाना नहीं थी और दिन के इख्तिताम के बाद बाज़नतीनी पीछे हट गए। अरबों को हैरत से पकड़ने की कोशिश करते हुए वुहान अगले दिन सुबह सवेरे आगे बढ़ा, शायद ये जानते हुए कि मुसलमान फजर की नमाज अदा करने में मशगूल होंगे। ताहम खालिद ने इस तरह के अचानक हमले के खदशे के पेश नज़र मरकज़ी फ़ौज के सामने स्काउट गश्त तैनात कर रखा था। बाज़नतीनियों ने मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर चौकस देखकर वैसे भी हमला किया और इनके मरकज़ को जगह जगह बंद कर दिया, क्योंकि इनके एतराफ़ से दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। पहले दाएं और फिर बाएं बाजू के मुसलमान अपने कैंपों की तरफ पीछे हट गए, जहां उन्होंने अपनी ख़वातीन की मदद से खालिद के घोड़सवार रिजर्व से छुटकारा हासिल करने तक दुश्मन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तारीखदान डेविड नकोल ने बेसहारा मुसलमान ख़वातीन के अज़म को वाज़े तौर पर बयान किया है। बाज़नतीनियों ने अगले 2 दिनों तक मुस्लिम सफ़ों में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी और जैसे ही वुहान की फ़ौजों ने कामयाबी हासिल की, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन्हें फ़रार होने के लिए अपने रिज़र्व का इस्तेमाल किया। अपने आदमियों के लिए कुछ मोहलत ख़रीदने की कोशिश में आर्मीनियाई फील्ड कमांडर ने 5वें दिन अमन के लिए मुकदमा दायर किया। अबू उबैदा खुशी से मानने के लिए तैयार थे, लेकिन हज़रत खालिद ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त काम करने का वक्त है। 5वां दिन ज़्यादा लड़ाई के बगैर ख़त्म हुआ और हज़रत खालिद ये जानते हुए कि इसके दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए हैं, रात के अंधेरे में उन्होंने वादी रकद पर वाहिद पुल पर कब्जा करने के लिए मैदान के इर्द गिर्द एक घोड़सवार दस्ता भेजा, जिससे शाही फौज के फरार का वाहिद रास्ता मुनक़ता हो गया। 20 अगस्त सन 636 ईस्वी को एक और लड़ाई का आगाज़ हुआ, जहां हज़रत अबू उबैदा ने अपने दुश्मन ग्रेगोरी नामी यूनानी कमांडिंग ऑफिसर को शिकस्त दी और फिर पूरी मुस्लिम लाइन ने चार्ज किया। जैसे ही प्यादा फौज ने अपने मुखालफिन को मुख्तलिफ सिमतों से घेर लिया, तो हज़रत खालिद हरकत में आए और बाज़नतीनी बाएं किनारे के इर्द गिर्द अपने तमाम घोड़सवार डिवीज़नों से जमा होने वाली एक बड़ी घोड़सवार फौज की क़यादत की। वुहान को ये एहसास बहुत देर से हुआ कि वो शिकस्त खा चुका है, लेकिन वो वक्त अपनी मुंतशिर घोड़सवार फौज को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहा और मुसलमानों ने बाज़नतीनी बाएं बाजू को अपने मरकज़ में गिरा दिया। बाज़नतीनी फौज 3 महाजों पर घिर चुकी थी और इनकी मदद की कोई उम्मीद न थी। शाही फौजियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन इनको मालूम न था कि इनका फरार पहले ही मुनक़ता हो चुका था। शाही फौजों को इनकी पसपाई में कत्ल किया गया और बहुत से दरिया में डूब गए, जबकि कुछ वादी की ऊंची पहाड़ों से गिर गए। हज़रत खालिद ने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया और एक ज़बरदस्त फतह हासिल की, जबकि सिर्फ 4000 हलाकतें हुईं। वुहान या तो जंग में हलाक हो गए या कुछ लोगों के मुताबिक शिकस्त के बाद उन्होंने खानकाही तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर लिया। कहा जाता है कि जबला ने जंग के उरूज के दौरान मुसलमानों की तरफ रुख किया और 638 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया और आर्मीनिया फरार हो गया। इस हैरत अंगेज फतह के साथ मुसलमानों ने शाम पर बिला मुकाबला इक़्तिदार हासिल कर लिया। यरूशलेम, जो 3 तौहीद परस्त मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए एक मुक़द्दस शहर है, शहर के वासियों ने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की यकीन दहानी के बाद 637 ईस्वी में ज़ाती तौर पर खलीफा के सामने हथियार डाल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग के फ़ौरन बाद ही इस इलाके का दौरा किया और उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ओहदे से हटा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान किया था कि उन्होंने लोगों को ये दिखाने के लिए ऐसा किया था कि सिर्फ अल्लाह ही फतह दे सकता है।
حضرت خالد بن ولید پرامن طور پر ریٹائر ہو گئے۔ 642 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا اور حمص میں دفن ہوئے، اور مسلمانوں نے جلد ہی مصر، شمالی افریقہ کے کچھ حصوں اور بحیرہ روم کے کئی جزیروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ساسانی محاذ پر سن 636 عیسوی میں مسلمانوں کو القدسیہ کی جنگ میں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح کی شاندار فتح نے ایک ایسا رستہ کھول دیا جس نے صرف دہائیوں میں اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان سپر پاوروں کے خلاف مسلمانوں کی کامیابی کئی وجوہات کی بنا پر تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالترتیب شامی اور عراقیوں کے ساتھ ان کی بدسلوکی نے ان لوگوں کو نہ صرف نئے حملہ آوروں کا خیر مقدم کرنے بلکہ ان کی مدد کرنے پر مجبور کیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برسوں کی لڑائی نے دونوں عظیم سلطنتوں کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگرچہ عربوں کے ساز و سامان ان کے دشمنوں کے مساوی نہیں تھے، لیکن جنگ میں ان کی مہارت بے مثال تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جرنیلوں کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔